احمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے جن احباب نے بہت سارے بھائیوں نے بہنوں نے جناب علی یورک ایسڈ اور پتھریوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس کا علاج بتا دیجئے، تو علاج جو ہے بڑا حقیقی ترین علاج، آپ اس دنیا کے کسی بھی موڑ مقام پر ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ اس پرتھوی کی کسی بھی دشا اور اور میں بیٹھے ہوں، یہ نسخہ آپ کی مدد کرے گا اور اللہ کے فضل سے، اللہ کے حبیب کے صدقے آپ ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی قدر کرنے والے بن جاؤ، ورنہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ دیا ہے نا، وہ بغیر خرچے کے آپ کو کروڑ پتی بھی بنانے پہ تلا ہوا ہے اور آپ کو ہر مصیبت سے بھی نکالنے پہ تلا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا منہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کی نعمتیں بہت قیمتی ہیں، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ جن افراد کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے یا پتھریوں کا مسئلہ ہے، پتھری میں بتا دوں کہ پتھری گردے والی، جگر والی اور مثانے والی، ان تین گروپ کی، اس میں سب سے زیادہ پتھریاں گردے میں پائی جاتی ہیں، اس کے بعد جو ہے مثانے میں پائی جاتی ہے، اس کے بعد جگر میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں پتے کی پتھری کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا، اس کا فرقہ اور ہے، اس کا علاج اور ہے، اس کے معاملات اور ہیں، وہ ابھی میں بات نہیں کر رہا اس کی، یا شاید ماضی میں بنا چکا ہوں تو وہ دیکھ لیجئے گا۔ اس میں دوا سازی کی محنت ذرا زیادہ ہے تو وہ آسان لفظوں میں نہیں بیان ہوتا۔ بہرحال گردے کی پتھری اور مثانے کی پتھری اور جگر کی پتھری، ایسی تمام پتھریوں میں کی صورت میں، یا یورک ایسڈ کی صورت میں، ایزیپٹی کی صورت میں، یوریا کریٹینائن کی صورت میں، ٹھیک ہے نا، ان تمام صورتوں میں آپ کے لیے جو عرض ہے وہ یہ ہے کہ نہار منہ ایک چھوٹا گلاس مولی کا رس، ٹھیک ہے، مولی کا رس، مولی جو ہے نا پتلی دبلی اسمارٹ سائز کی ہو، موٹی گھپلو والی نہ ہو، ریچھ کی شکل کی، نہ باریک پتلی دبلی اسمارٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کی پتلی اسمارٹ مولیاں جو ہیں، اس کا کیمیکل اچھا ہوتا ہے۔ جو موٹی گھپلو ہو گئی ہیں ان کا کیمیکل اچھا نہیں ہوتا، صحیح ہے۔ تو جو اسمارٹ سی مولیاں اتنی لینی ہے کہ ایک گلاس چھوٹا والا اس کا رس نکل جائے۔ رس کیسے نکلے گا بھائی؟ جیسے گاجر کا نکالتے ہو سیم اسی طرح مولی کا رس نکال لو، ٹھیک ہے، ایک چھوٹا گلاس، اور اس میں ایک بڑا لیمو نچوڑنا ہے۔ اچھا، مولی جو ہے یہ فریج کی رکھی ہوئی نہ ہو، اگر فریج میں تھی، اس کے جناب علی ویجیٹیبل کنٹینر میں تھی، تو آدھا گھنٹہ پہلے نکال لیجئے گا، ٹھیک ہے، تاکہ یہ نارمل موڈ میں ہو، ٹھنڈی نہ ہو۔ اور اس کو جناب علی ایک چھوٹا گلاس آپ نے اس کا رس نکال لیا اور اس میں ایک بڑا لیمو نچوڑا اور پی گئے۔ کتنے دن پینا ہے؟ 7 دن میں آپ ایک اچھی ترین کنڈیشن میں آ جاتے ہیں، 7 دن میں۔ لیکن آپ کی باڈی بہت زیادہ کیمیکلائز نہیں ہے، آپ گٹکے، ماوے، میم پوری، ہوٹل کے کھانے، پکوڑے جیسی غلیظ چیزیں نہیں کھاتے، تو گٹکے ماوے والے کھا رہے ہوتے ہیں، پھر ادھر گٹکا منہ میں رکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں حکیم صاحب اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے۔ ابے بھائی سائیڈ ایفیکٹ کیا؟ ایفیکٹ ہی نہیں ہوگا دوا میں، سائیڈ ایفیکٹ کو تو گولی مارو، اس دوا میں ایفیکٹ ہی نہیں ہوگا جس سے کھاتے وقت آپ نے اتنا موٹا گٹکا منہ میں لیا ہوا ہے جناب۔ تو اس میں ریئیکشن نہیں پوچھا کرو دوا کا سائیڈ ایفیکٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا فلانا، اس سے وہمی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کو اپنے معالج پر یقین ہے، ٹھیک ہے، یقین نہیں ہے نہ لیں، وہ آپ زمزم بھی دے دے گا تو آپ کو چکر الٹی متلی آ جائے گی، صحیح ہے۔ آپ کو جس پر یقین ہو بس اس سے لے لے دوا علاج، ٹھیک ہے، نہ پوچھا کریں کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ اور فلانا دماغ کا سائیڈ ایفیکٹ تو آپ نے گھر میں پالا ہوا ہے۔ سرسوں کا تیل کے علاوہ آپ دنیا میں جتنا بھی مصنوعی چیزیں سے کھانا پکا رہے ہو وہ کیا ہے؟ بدترین تیزاب میں بنی ہوئی چیزیں سے کھانا پکا رہے ہو۔ اسی طریقے سے جناب علی بے شمار اب جناب حقیقی چیزیں چھوڑ کے آپ نے کیمیکل یوز کر رکھا ہے، تو سائیڈ ایفیکٹ تو وہاں سے پکڑو جا کے۔ ایک معالج پاگل اپنی دواؤں میں سائیڈ ایفیکٹ کی کیفیت قائم رکھے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو سائیڈ ایفیکٹ والا مسئلہ کو گولی ماریں، اصل بات یہ ہے کہ آپ نیچرل پر آ جاؤ تو سائیڈ ایفیکٹ سے خود نکلو گے۔ تو وہ تمام افراد جو کہ گٹکے ماوے میم پوری نہیں کھاتے، تو بھائی وہ تو 7 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، صحیح ہے۔ اور جو ایسی چیزیں کھاتے ہیں تو وہ 7 دن کی امید اچھی نہ رکھیں، وہ پھر کم از کم 1 مہینہ جائے گا ان کا معاملہ، کیونکہ آپ جو یہ چیزیں کھا رہے ہو یہ گائے کے خون کے اور سلاٹر ہاؤس کی بنی ہوئی خون، سلاٹر ہاؤس میں بہنے والے خون کے گٹکے ماوے میم پوری،
یہ جو کھا رہے ہو تو یہ تو آنتوں میں اندر بڑی موٹی سے موٹی لیئر اور پلاسٹر بنا دیتا ہے اور دیگر ہر چیز کو کورڈ ایریا میں ڈال دیتا ہے، تو دوا ٹچ ہی نہیں ہوتی، غذا بھی ٹچ نہیں ہوتی، سب چیزیں ضائع ہوتی ہیں۔ بس آپ فارمیلٹی پوری کر کے 3 ٹائم گھر کا راشن اور اناج ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہو، فائدہ وائدہ کوئی نہیں ہوتا، نہ غذا لگتی ہے نہ دوا لگتی ہے۔ صحیح ہے، یہ کان کھول کر سن لیجئے، اور جس کو توبہ کرنی ہو نا گٹکے ماوا میم پوری کھانے سے، وہ وضو کر کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائے کہ آج کے بعد میں نہیں کھاؤں گا، تو انشاءاللہ ہر غیرت مند آدمی کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لو دوبارہ آپ سے وہ غلطی ہو جائے؟ نہیں ہوگی غلطی، تب آپ کی جان چھوٹے گی اللہ والو، جناب علی۔ ہاں جی صحیح ہے۔ تو نارمل موڈ میں آپ نے یورک ایسڈ ختم کرنا ہے، پتھریاں ختم کرنی ہے، گردے کی پتھریاں ختم کرنی ہے، جگر کی پتھریاں ختم کرنی ہے، مثانے کی پتھریاں ختم کرنی ہیں، تو آپ کو 7 دن میں یہ علاج کام کر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں کسی بھی جگہ بیٹھ کے مولی کا رس بھی نکال سکتے ہو اور لیمو بھی ڈال سکتے ہو۔ اگر آپ یہ بازاری چیزیں کھا رہے تھے تو پھر آپ نے 7 دن کی کوئی امید نہیں رکھنی، پھر آپ کو 1 مہینہ یہ علاج لے کے جانا ہے۔ اب آپ کی مرضی، دن میں 1 دفعہ پی لیں، دن میں 2 دفعہ پی لیں، اور کیس آپ کا بہت زیادہ سیویئر ہے تو پھر دن میں 3 دفعہ پی لیں۔ دن میں 3 دفعہ کیسے پئیں گے؟ وہ خالی پیٹ نہیں پی لینا اس کو ہر کھانے کے، ہر ناشتے کے آدھے یا 1 گھنٹے بعد پینا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اور جب بھی آپ دنیا کے کسی بھی کیس میں کوئی بھی دوا یوز کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، ٹھیک ہے نا۔ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں گے تو آنتوں کی، معدے کی صفائی ہوتی رہے گی، تو دوا سے زیادہ دوا آپ کی قوت جاذبہ اچھا کام کرے گی۔ ایک ہوتی قوت ناقلہ، ایک ہوتی قوت جاذبہ، حیات ناقلہ، ٹھیک ہے۔ تو جاذبہ جو ہے اس کی ریسپٹری جو ہے، اس کی ریسپشن جو ویلیو جو ہے وہ اچھا کام کرے گی، اس کی جذب ہونے کی صلاحیت اچھا کام کرے گی۔ اگر آپ پانی زیادہ سے زیادہ پی رہے ہیں تو جب دھلائی اچھی ہوئی ہوگی تو آپ کی ہر دوا اچھا کام کرے گی، خواہ وہ دوا آپ کو ڈاکٹر صاحب نے دی ہو، وہ حکیم صاحب نے دی ہو، وہ آپ کے کسی بھی معالج نے دی ہو، تو وہ اچھا کام کرتی ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ دنیا کا کوئی بھی آپ علاج کر رہے ہو، وہ چیزیں علاج کرتے وقت، کوئی بھی علاج ہو، علاج کرتے وقت وہ چیزیں جو اخراجی کیفیت بہت زیادہ تیز ہے، ان کی اخراجی کیفیت بہت زیادہ تیز ہے، وہ آپ نے روک دینی ہوتی ہے۔ وہ روکنی ہے، اخراجی کیفیت پیدا کرنی ہے، اپنی دوا علاج سے پوری کریں، اپنی جڑی بوٹی سے پوری کریں، غذائی یونٹ سے پوری نہ کریں۔ تو غذائی یونٹ میں آپ کو کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی اچھا کام کرنا ہے، علاج کرنا ہے، تو آپ نے جناب علی چنے کی دال، مسور کی دال، بڑا گوشت، فریج کا ٹھنڈا پانی، یہ 4 چیزیں ہر حال میں بند کرنی ہوں گی، ہر صورت میں بند کرنی ہوں گی۔ یہ 4 چیزیں صرف ان کو حلال ہیں جن کی بلغمی کیفیت بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہو، صرف وہ چنے کی دال، مسور کی دال، بڑا گوشت کھا سکتے، باقی کسی کو یہ چیزیں بارے میں نہیں آتی، ٹھیک ہے جی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔